حضرت مولانا کلیم اللہ نقشبندی صاحب، خلیفہ مجاز پیر سید ذوالفقار نقشبندی صاحب، محتمم معہد الحبیب الاسلامیہ قلعہ عبداللہ، حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے نصیحانہ گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا کلیم اللہ نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر کامیابی کا راز، قبولیت کا راز، محبت کا راز جو بتایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی شخص جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اپنی اس زندگی میں ہر ایک عمل میں اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا لیتا ہے تو اللہ جل شانہ ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ وقت بھی کم ہے اور پھر ماشاءاللہ کہ یہاں حضرات سارے شعراء بیان ہیں تو اس میں ہمارا ٹھنڈا مزاج وہ کہاں چلے؟ روسٹ کھانے کے بعد تو پیپسی بوتل چلتا ہے، بغیر چینی والی چائے کہاں چلتی ہے؟ تو بہرحال چلو، یہ ہمارے محسن حضرت مولانا مفتی کلیم اللہ ادریس صاحب کے محبت ہے۔ میں نے عرض بھی کیا کہ اس میں شاید ہماری بات نہیں ججے گی، آپ ہمیں رہنے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے سب سے پہلے نمبر پر اتباع اور محبت میں جو کردار ادا کیا اس کو دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بے اعتبار سیرت اور بے اعتبار صورت نبی علیہ السلام کو تابع اپنے آپ کو بنایا۔ ایک موقع پر اتباع وہ نہیں ہے جسے آپ نے کہے کہ یہ باقی فلان کی شکل میں نظر آتا ہے، اتباع وہ ہے جس کے بارے میں غیر بھی کہے کہ یہ فلان کی شکل میں نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے شام کی طرف نبی علیہ السلام سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ جب مکے والوں سے زیادہ تنگ آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی۔ جب وہاں سے نکلنے لگے ایک غیر مسلم ملے، انہوں نے سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں مکے والوں سے بڑا تنگ آ چکا ہوں، اب میرا ارادہ ہے کہ میں مکے کو چھوڑ کر کے یہاں پر چلا جاؤں۔ اس غیر مسلم نے وہ الفاظ کہے جو الفاظ پہلی وحی کے نازل ہونے کے موقع پر حضرت اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے شان میں کہے۔ وہ کیا الفاظ تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، زمیلونی زمیلونی خشیت علی نفسی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن حضرت اما جان حضرت خدیجہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ایک لفظ کے ساتھ، کلا کے ساتھ، کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع فرما۔ وہ صفات بتائی تو وہ غیر مسلم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں وہی الفاظ بیان کیے جو الفاظ حضرت اما جان حضرت خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بیان فرمائے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو مدینے کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسافر کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالنا تھا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں نہیں ڈالا؟ دنیا کو اس بات کا باور کرانا تھا کہ جو بھی شخص نبی علیہ السلام کی کامل اتباع اختیار کریں گے، جن عزتوں سے اللہ تعالیٰ وقت کے آخری نبی کو نوازتے ہیں، اسی طرح عزتوں سے اللہ رب العزت ایک غلام کو بھی نوازتے ہیں۔ ایک بوڑھے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا، آپ مجلس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد گھر میں مجھے بہت زیادہ ستاتی ہے تو پھر میں چل کر آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے آتا ہوں، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر کے پھر میں واپس یہاں مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے اور صدقات اور خیرات ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس صحابی نے آگے بات بڑھائی، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر فضل فرمائی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، پھر بھی تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ آپ انبیاء کے جنت میں ہوں گے اور میں صحابہ کے مقام پر ہوں گا، پھر بھی تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، المرء مع من احب۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد اگر آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے جماعت کے لیے تھی، نبی علیہ السلام کا یہی ارشاد آج کے مفتی کلیم اللہ صاحب کی جماعت کے لیے بھی ہے انشاءاللہ۔ بات محبت کی ہے، بات اتباع کی ہے۔ میں کہیں اپنے وقت سے بڑھ نہ جاؤں، آخری واقعہ عرض کروں گا۔ اتباع اور محبت کو کہتے ہیں، لیکن محبت تو کہتے ہیں، لیکن وہ محبت ہی نہیں جس میں شدت نہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، ایمان لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی خاموش رہو، لیکن ایک مشک اور ایک عشق یہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ جب گھر والوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق بات شروع کی تو عبداللہ ذوالبجادین سے نہ رہا، اظہار کر دیا کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں نبی علیہ السلام پر، مختصراً طور پر عرض کرنے لگا ہوں۔ گھر والوں نے کہا یا گھر چھوڑنا پڑے گا یا اسلام کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا گھر چھوڑ سکتا ہوں، محبوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب گھر سے نکلنے لگے، گھر والوں نے کہا تیرے جسم کے اوپر جو لباس ہے ہم لے کر دے چکے ہیں آپ کو، یہ لباس بھی نکال کے دو۔ عبداللہ ذوالبجادین نے بغیر سمجھوتے کے اپنے جسم سے لباس اتار کر گھر والوں کے منہ پہ مار دیا۔ ماں نے ایک کپڑا دیوار کے اوپر سے دیا، عبداللہ ذوالبجادین نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے
ایک کو تیبند بنایا، ایک کو تندور کے اوپر ڈالا۔ نبی علیہ السلام کے مجلس میں پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے داستان بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کوئی بات نہیں، صبح کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وہاں شامل ہو گئے، وقت انتہائی کم ہے، دنیا سے جب جانے کا وقت آیا تو عبداللہ ذوالفضیلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں جنگ میں شریک ہیں۔ جب زیادہ بیمار ہو گئے، بخار تیز ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بہت زیادہ بیمار ہیں، بخار بہت تیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ کے خیمے میں تشریف لائے تو عبداللہ کا سر زمین پہ مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرانے تشریف فرما ہوئے، عبداللہ کا سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک نظریں عبداللہ کے چہرے پر ہیں، عبداللہ کے نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر ہیں۔ اتنے احسان کی کیفیات ہیں، عبداللہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کو غسل دلوا دو، میں کفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ کفن کا بندوبست کیوں نبی علیہ السلام کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا گود کیوں حاضر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عبداللہ نے اپنے ماں کا گود قربان کیا۔ نبی علیہ السلام کیوں کفن کے لیے اٹھ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عبداللہ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے تن سے لباس اتار کر پھینک دیا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے چادر مبارک لے کر آتے ہیں، اس میں عبداللہ کو کفن دلوایا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کی عظیم جماعت وہ عبداللہ کا جنازہ اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا آج تو عبداللہ کا کوئی نہیں، آج میں عبداللہ کا ہوں، میرے بھائی عبداللہ کو میرے حوالے کیا جائے۔ نبی علیہ السلام قبر میں اترتے ہیں، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں دفن کرتے ہیں، پھر اوپر تشریف لاتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری علماء کے ان محنتوں کو، ان کوششوں کو اپنے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو حاسدین کی حسد سے اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔